عزیزان محترم، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے. یہی اس کی اپلفٹ ہے، یہی اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا. یہ توجہ ایک سپارک انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ایسے فضیل جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا، اپنے چوری، یہ وہ. ایک رات کسی کے گھر کود رہا تھا، اس کا ہمسایہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ پایا کہ جب دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. بس ایک آیت نے اس کو فکر میں، تفکر میں ڈال دیا، اور اس نے اسی وقت کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں دلوں کو تبدیل ہو جانا چاہیے. کیوں عزیزان محترم ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، ہمارا دل کچھ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اتنا اپنے اوپر لیئرز لگا دی ہیں کہ قرآن ہمارے اندر جا کر ہمیں توڑ ہی نہیں رہا. جبکہ یہی قرآن تھا. بے شک کلام الہی ہے، اور بیان محبوب الہی ہو تو فرق کرتا ہے یقیناً. میں قرآن پڑھوں ایک الگ بات ہے، اللہ کے حبیب قرآن پڑھے تو وہ الگ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ صدر اسلام میں مسلمان کیسے ہوئے ہیں؟ کافر، بدترین مشرک. مشہور واقعہ صدر اسلام کا، مکہ میں جب رسول خدا نے نیا نیا تبلیغ کیا شروع کیا، ان کو بعثت جب ہوئی اور نبوت کے پیغام کو انہوں نے پہنچایا، تو اوس و خزرج آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں دو بہت بڑے ٹرائبس تھے، اور یہ بہت عرصے تک لڑتے رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کی 200 ایئرز ان کی جو ہے وہ جنگیں چلی ہیں. تو ایسے میں ایک جو ٹرائب تھا وہ مکہ آیا کہ مکہ والوں سے ہیلپ لے. وہاں پہنچا مکہ میں، اور مکہ والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں مشکل میں ہیں اور ہماری ہیلپ کرو. مکہ والے کہنے لگے ہم تمہاری کیا ہیلپ کریں، ہم تو خود مشکل میں ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو اس کی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. اچھا وہ دونوں مایوس ہو کے جانے لگے. تو کہا کہ خبردار، ان دونوں کو بولا کہ خانہ کعبہ کے پاس جا رہے ہو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ جو شخص ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے، کیا پڑھتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے بھی کیا کہ کانوں میں کو ڈال کر یہ پہنچے، تو دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ان کو آواز تو آ نہیں رہی. انہوں نے کہا ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، تو ہم کہیں گے ایک شخص ہے جو، تو وہ پوچھیں گے وہ شخص کیا باتیں کرتا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو کہ ہم نے سنا نہیں. تو انہوں نے اپنے کانوں میں سے اس کو ہٹایا، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا. جیسے ہی سنا وہیں مسلمان ہو گئے. کلام ہے عزیزان محترم. قرآن کی آیتیں اولیاء خدا پڑھتے تھے، کریا کرتے تھے، خاص طور پہ جو آیات قیامت کی ہیں، جو آیات آخرت کی ہیں. کتنی ایسی آیات نازل ہوئیں تو دیکھا رسول خدا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. سب نے چپ کرانے کی کوشش کی، رسول خدا چپ ہی نہیں ہو رہے. امام علی ہے چپ نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، عذاب کی آیتیں نازل ہوئی ہیں امت کے لیے، تو اس بی بی کو بلایا، کہا آپ جائیں کیونکہ آپ کی بات رسول کو دل جوئی کرے گی، ان کو آرام دے گی. وہ پہنچی، جب ان کو آیت پڑھی تو وہ بھی رونے شروع ہو گئی، گریا. اور ہمارے، میں اپنے خدا، آپ کو خدا نخواستہ بالکل نہیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جانے محترم، اول تو قرآن پتہ نہیں پڑھتا کتنا ہوں، دوسرا پڑھتا یا سنتا بھی ہوں تو کتنا میرے وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے. کب میری آنکھیں قرآن کلام الہی، ابھی انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو اور محبوب بڑا دور ہو اور اس کا لیٹر آ جائے، آدمی کتنے اشک بار آنکھوں سے اس خط کو چومے گا اور دیکھے گا. البتہ اب تو لیٹروں والا زمانہ بھی نہیں ہے، اب تو سب سوشل میڈیا ہی ہے سب کچھ عزیزان محترم. لیکن آپ سوچیں کہ وہ حبیب جو خالق ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، اس کا کلام ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھیں اور اپنے وجود کو منور کریں. ہمیں نہیں پتہ سول کی خوراک ہے کلام الہی، لیکن ہماری اس پہ توجہ
نہیں ہے۔ اللہ کے ولی آپ دیکھیں کہ کس طرح تاریکیوں میں رات کو اور جا کر خدا کی عبادتیں کرتے ہیں، اور کتنی دیر سجدوں میں ہیں، کتنی دیر رکوع میں ہیں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں امام کے حرم میں دفن ہے، اس زمانے میں جب یہ حرم بہرحال چھوٹا ہوتا تھا تو خادم جو حرم کے تھے ان سے کہا کہ میں چھت پہ جو ہے وہ رات کو عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، صبح جو ہے وہ دروازہ کھول دینا، میں باہر آ جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بھول گیا، مطلب سو گیا۔ رات کو برف باری ہو گئی، سنو فال ہو گئی، یہ بھول گیا، اس نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ اور جو صبح دیکھا اس نے اچھی خاصی جو ہے وہ باہر برف ہے، تو یہ حکم دوڑتا اوپر گیا کہ میں دیکھوں کہ میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ اوپر ہوں گے۔ وہ اوپر جا کے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے، اور ان کی پیٹھ پہ اتنی برف پڑی ہوئی ہے، اور وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ذکر ایسا جس نے وجود کو گرم کیا ہوا ہے، باہر کی چیزوں سے احساس نہیں۔ وہ مجرا ہماری تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو نماز بھول جاتے ہیں، تیسری رکعت ہی چوتھی رکعت ہی، شک کے آدھے نماز بھی بھول جاتے ہیں، شک بھی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ اس لیے آج کل تو سجدے گاہ آئی ہوئی ہے ٹک ٹک والی، تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے، اس کا بٹن اگر آف ہو جائے تو وہ بھی کیا بولے گا کہ کیا کرے گا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی اتنا انسان دنیا میں ڈوب گیا ہے، ڈوب گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف توجہ نہیں دے رہا، اور خدا نے 1,24,000 بھیجے اس لیے کہ توجہ کرو، تم اپنی طرف توجہ کرو۔ فقد عرف نفسا عرف ربہ، رسول خدا کی حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ایام جن خاتون کے ہیں ان کی عبادت دیکھیں، ان کی معرفت دیکھیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہیں اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی ہیں، تو ہر عبادت کے وقت میں الگ نور ہے، لائٹ، جو ان کے گھر سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی ایک انسان عبادت کرے، گریا کرتا ہے، یعنی ہم اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ آخر یہ عبادت کس لیول کی ہے، کس مقام کی ہے عبادت، کے انسان کے وجود سے نور جو ہے وہ عرش کی طرف جا رہا ہے۔ کتنا انسان محو عبادت ہوگا، کتنا انسان خدا کی بندگی میں، معرفت میں، اس کے الفاظ، اس کے افکار۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی ایسی ہے کہ جسے آپ کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے، ہر زندگی کا اسپیکٹ بندگی خدا ہے، چاہے بیٹی ہیں، چاہے زوجہ ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے سوسائٹی میں ان کا کوئی بھی کردار ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ